Recording in progress. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ دوران تجارت ایک تاجر، اس کے بارے میں ہم ذکر کر رہے تھے کہ تجارت سے پہلے وہ اللہ کا ذکر کرے، پھر تجارت کے دوران جب نماز کا وقت آئے تو وہ نماز پڑھنے جائے، پھر تجارت ختم کر کے پھر وہ نماز پڑھنے جائے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے۔ لیکن دوران تجارت اس کو کیا کرنا چاہیے، اور جو حقوق العباد کی ہے وہ ہم بات پچھلے دروس میں کر چکے ہیں کہ اس کو اپنے کسٹمر کے ساتھ دیانت دار، ایماندار، آنیسٹ ہونا چاہیے اور احسان کا معاملہ کرنا چاہیے اور تنگ نہیں کرنا چاہیے، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے کسٹمر کے ساتھ۔ اب اس میں یہ ہے کہ اس سارے کے ساتھ ساتھ حقوق العباد ادا کرتے ہوئے اور اپنی نمازوں کا احتیاط کرتے ہوئے دوران ذکر جو ہے وہ کس طرح اس کو، ایک تاجر کو چاہیے کہ وہ اپنی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر اپنی تجارت کرے، یا کوئی بھی ملازم پیشہ شخص ہو، وہ کوئی بھی جاب کر رہا ہو، کوئی بھی پیشہ اس نے اختیار کیا ہو، تو وہ اس میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر وہ سب کچھ کرے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کرے۔ تو جسے کہتے ہیں نا کہ ہاتھ کار والے دل یار والے، ہاتھ کام کاج کی طرف، یا اگر اس سے انگریزی کا کار مراد لیا جائے تو ہاتھ کار کے سٹیئرنگ کی طرف، اور دل جو ہے وہ یار کی طرف۔ ایک ٹیکسی ڈرائیور کی تو تجارت یہی ہوگی کہ وہ کار میں بیٹھا ہوگا، اور ویسے تو اس سے اردو کا کار اور فارسی کا کار مراد ہے کہ کام کاج۔ تو ہاتھ جو ہے وہ کام کاج کی طرف، ہاتھ کار والے اور دل یار والے۔ تو جو دل اور دماغ ہے آپ کا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف حاضر رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر آپ تجارت کریں، اپنا کام کریں، جو بھی فریضہ آپ سر انجام دے رہے ہیں اس کو خوش اسلوبی سے سر انجام دیں، پرفیکشن اس میں پیدا کریں، اور اس بات کا خیال رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کا روز قیامت حساب لے گا آپ سے، آپ حساب دیں گے اس کو۔ تو تجارت کے اوقات میں بھی ایک تو یہ ہے کہ دل میں اللہ تعالیٰ کو سوچے رکھنا، اللہ تعالیٰ کی موجودگی کو رکھنا ہر وقت، کہ اللہ تعالیٰ کی موجودگی کو ذہن میں رکھیں کہ اللہ معی، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے۔ ہر وقت یہ کہ اللہ کی پریزنس کو ملحوظ خاطر رکھے اور اس چیز کا مراقبہ کرتا رہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، میں نے کوئی غلط کام نہیں کرنا، کوئی دو نمبری نہیں کرنی، کوئی ملاوٹ نہیں کرنی، کوئی بے ایمانی نہیں کرنی۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو تجارت میں یا کام کاج میں اگر کوئی فارغ ٹائم ملتا ہے تو اس میں جو ہے وہ آپ اس کو اپنی تسبیحات اور ذکر اذکار بھی کر سکتے ہیں۔ Recording in progress. تو جب آپ اپنا کام کاج کر رہے ہوں، تجارت کر رہے ہوں، تو اپنے آپ کو فارغ اوقات میں اللہ کے ذکر میں مشغول رکھیں، اور اس طریقے سے کہ آپ کی جو خدمت خلق ہے اس میں فرق نہ آئے۔ خصوصاً اگر آپ پیشہ ور ہے، پروفیشنل ہیں، تو اپنے پروفیشن کی طرف سب سے زیادہ توجہ دیجیے، اور اپنے پروفیشن کے بعد، اس کی ادائیگی کے بعد اگر کوئی وقت ملے تو پھر آپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں۔ تو تحلیل، تسبیح
اور اس میں یعنی لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، ان چیزوں کی پابندی کریں۔ تو کہا جاتا ہے کہ ایک حدیث میں ہے کہ یہ روایت کتاب الاذکار میں گزر چکی ہے کہ جو شخص بازار جائے اور یہ الفاظ کہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وهو حی لا یموت بیدہ الخیر وهو علی کل شیء قدیر، تو اللہ تعالیٰ کتب اللہ لہ الف الف حسنہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جو ہے وہ 10,00,000 نیکیاں لکھ دیں گے۔ پھر اسی طرح جب بازار میں تشریف لے جائیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول تھا کہ جب آپ بازار میں داخل ہوتے تو یہ دعا پڑھتے کہ اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفسوق ومن شر ما احاطت به السوق، اللہم انی اعوذ بک من یمین فاجرت وصفقت خاسرت، یا اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کفر اور فسق سے اور اس چیز کے شر سے جس کا بازار احاطہ کیے ہوئے ہے، یعنی بازار میں موجود ہر قسم کے شر سے۔ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں جھوٹی قسم اور نقصان دہ معاملہ سے۔ یہ دیکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جو ذکر ہے اس میں حقوق العباد کا کتنا خیال رکھا گیا ہے کہ فوقیت، ذکر میں بھی فوقیت حقوق العباد کو ہے کہ کہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے میری طرف سے۔ اسی طرح ترمذی میں ایک روایت ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اتق اللہ حیث کنتا، جہاں بھی ہو اللہ سے ڈرو۔ اسی طرح جو شخص آخرت سے محبت رکھتا ہو وہ عیش کرتا ہے، اور جو دنیا سے محبت رکھتا ہے وہ ناسمجھی کرتا ہے، اور بے وقوف آدمی احمقانہ باتوں میں صبح و شام کرتا ہے، اور عقل مند آدمی اپنے عیوب کی جستجو کرتا ہے۔ یہ عربی کا ایک مثل مشہور ہے۔ پھر زیادتی طلب سے اجتناب، کہ دیندار تاجر کو چاہیے کہ وہ تجارت اور بازار کے معاملات میں زیادہ حرص و ہوس کا مظاہرہ نہ کرے، مثلاً یہ کہ بازار میں سب سے پہلے پہنچ جائے یا سب سے آخر میں واپس آئے یا تجارتی مقاصد کے لیے سمندری سفر کرے وغیرہ وغیرہ۔ تو یعنی یہ کہ اس میں اپنی روزی کے لیے ضرور کرے تجارت، لیکن ایسا نہ ہو کہ آپ اپنا جو دین ہے اس کو برباد کر دیں تجارت کی خاطر، ایسا نہ ہونا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد امام صاحب فرماتے ہیں کہ مشتبہات سے حفاظت، تو صرف حرام سے بچنا ہی کافی نہیں ہے، جس چیز پر شک ہے اس سے بھی اجتناب کرے۔ ایک چیز ہے کہ جس کے بارے میں آپ کو یقین نہیں ہے، آپ شور نہیں ہیں کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے، تو اس سے بچنا، اس کو بیچنا، اس کو خریدنا، یہ بہتر نہیں، بہتر یہ کہ اس سے بچا جائے۔ جس چیز میں آپ کو اندیشہ ہے کہ ملاوٹ ہے تو اس کو ترک کر دے، خالص چیز اپنے پاس رکھیں، اس سے آپ کے کاروبار میں مزید برکت آئے گی۔ تو اپنے دل سے فتویٰ لے، امام صاحب کہتے ہیں کہ اگر دل میں کسی قسم کی خلش اور کراہت کا احساس ہو تو اس کام سے اجتناب کرے۔ کوئی مشتبہ مال ہے تو اسے آگے نہ بیچے، ایسا مال نہ خریدے۔ وہ
اسی لیے قرآن شریف میں آتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو ان طیبات، ان پاک چیزوں میں سے کھاؤ، جو چاہو کھاؤ جو ہم نے تمہیں مرحمت فرمائی ہیں، عطا فرمائی ہیں۔ اور اسی طرح یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے پیغمبرو تم اور تمہاری امتیں نفیس چیزیں کھاؤ اور نیک کام کرو۔ اور آخر میں احتساب نفس، تو تاجر کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے معاملات میں اپنے تمام احوال کا احتساب کرتا رہے، کہ میں کوئی ڈنڈی تو نہیں مار رہا، میں کسی کا حق تو نہیں مار رہا، میں کوئی ملاوٹ تو نہیں کر رہا، کوئی دو نمبری تو نہیں کر رہا، کسی کو دکھ تو نہیں پہنچا رہا، میں کسی کے ساتھ بد اخلاقی سے تو نہیں پیش آ رہا۔ اور صرف تاجر نہیں، ملازم پیشہ لوگوں کے لیے بھی یہی حکم ہوگا۔ تو قیامت کے روز جو ہے اگر ایک شخص جو اپنا احتساب کرتا رہتا ہے تو قیامت کے روز اس کے ہر قول، عمل اور ہر حال کا محاسبہ ہوگا۔ اس لیے احتساب ضروری ہے کہ انسان خود ہی اپنا احتساب کرتا رہے، ورنہ قیامت کے دن تو احتساب ہوگا ہی ہوگا۔ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن تاجروں کے ساتھ ان تمام لوگوں کو بھی کھڑا کیا جائے گا جن سے اس نے معاملہ کیا ہوگا، یعنی جن سے اس نے مال خریدا یا آگے جن کو مال بیچا۔ اور ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے ایک تاجر کو مرنے کے بعد خواب میں دیکھا اور دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ جب میری پیشی ہوئی نا تو میرے سامنے 50,000 نامہ اعمال کھول کر رکھ دیے گئے۔ میں نے عرض کیا کہ یہ تمام نامہ اعمال میرے گناہوں سے لبریز ہیں۔ فرمایا اس میں تیرے معاملات لکھے ہوئے ہیں، ہر اس شخص کا جس کے ساتھ تو نے معاملہ کیا ہے حساب و کتاب الگ نامہ اعمال میں درج ہوا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کا، حقوق العباد کا بہت بڑا حساب ہوگا۔ تو اس کے ساتھ ہی جو آج کی نشست ہے وہ ختم ہوتی ہے، اور انشاءاللہ ہم اگلی نشست کے ساتھ جلد ہی حاضر ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔